جتنے بھی اجتماعی اعمال ہیں، یہ اجتماعی اعمال سب سے زیادہ کفر کا مقابلہ کرنے اور اجتماعی اعمال سب سے زیادہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں، فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں۔ اجتماعی اعمال فرشتوں کے نزول کا سبب ہیں۔ اجتماعی اعمال یہ امت کا امتیاز ہے، امت کی امتیازی شان اجتماعی اعمال میں ہے۔ 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر مسلمانوں کا مسجدوں میں جمع ہونا، 5 مرتبہ نماز کے فریضے پر مسلمانوں کا مسجد میں جمع ہونا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں الفاظ پہ غور کرو، 5 مرتبہ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر فرائض کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا، یہ مسلمان کا اپنے آپ کو نفاق اور کفر سے بری ہو کر دکھلانا ہے کہ ایک دن میں صبح سے لے کر شام تک تم 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہو، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہو صبح سے لے کر رات تک روزانہ، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر جماعت کی نماز کے چھوڑنے کو نفاق کہا گیا ہے۔ جماعت کی نماز چھوڑنے کو نفاق کہا گیا ہے کہ جماعت کی نماز کا چھوڑنا نفاق ہے، اور نفاق بھی اس کا نفاق ہے جس کا نفاق تمام صحابہ پر کھلا ہوا ہے، جس کا نفاق تمام ایمان والوں پر کھلا ہوا ہے، وہ نفاق ہے، وہ نفاق ہے، وہ جس کا نفاق سارے مسلمانوں پر کھلا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی منافق ہے، کیونکہ منافق 2 قسم کے تھے، ایک معلوم النفاق، ایک مجہول النفاق۔ ایک نفاق ایسے منافق تھے جن کا نفاق چھپا ہوا تھا، جن کا نفاق چھپا ہوا تھا وہ تو جماعت کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے۔ ارے سنو تو صحیح، جن کا نفاق چھپا ہوا تھا وہ تو جماعت کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے اپنے نفاق کو چھپائے رکھنے کے لیے۔ جن کا نفاق کھل چکا تھا وہ سوچتے تھے کہ جماعت کی نماز میں جانے سے فائدہ کیا ہے جب لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم منافق ہیں۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا روایت میں، سنا ہوگا بارہا فضائل اعمال میں کہ جس کا نفاق کھلا ہوا ہے وہ تو جماعت کی نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، لیکن عام منافق کی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، منافق تو نفاق کو چھپانے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا تھا، لیکن مسلمان اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ سوچو تو صحیح، منافق تو نفاق کو چھپانے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام، اور مسلمان اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ ذرا فرق دیکھیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی حال لاتے ہیں وہ حال ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں، ایمان والوں کے امتحان کے لیے لاتے ہیں۔ بس ایمان والے تو حالات سے عبرت لے لیتے ہیں، ایمان والے حالات سے عبرت لے لیتے ہیں۔ اللہ نے فوراً دکھلا دیا، جیسے ہی حکم ٹوٹا میدان میں، جیسے ہی حکم ٹوٹا میدان میں، اللہ رب العزت فوراً مسلمانوں کے لیے شکست اور مسلمانوں کے لیے حالات اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں پر جو ہے زخم اور مسلمانوں پر حالات تنگی کے لے آئے، اور سارا میدان باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گیا۔
صرف اس لیے تاکہ مسلمان اس وقت میدان میں اپنی غلطی کا احساس کریں، اپنی غلطی کو یاد کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ مت کرنا، مگر ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور حکم کو توڑا ہے۔ اللہ نے فوراً دکھا دیا، اللہ نے فوراً دکھلا دیا۔ میری بات یاد رکھیو، یہ کافر کا مزاج ہے کہ جب عذاب آئے تو سمجھ جائے، جب عذاب ہٹ جائے تو پھر گناہوں کی طرف چل دے، یہ کافر کا مزاج ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، کہ ہم ہلکا سا بیماری ہٹا کر، وبا کو ہٹا کر، عذاب کو ہٹا کر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ مومن تو ذرا سے جھٹکے سے توبہ کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس چلا جائے گا۔ مومن تو ذرا سا عذاب آنے پر گناہوں سے توبہ کر لے گا، اطاعت کی طرف آ جائے گا، لیکن کافر ذرا سا عذاب ہٹنے پر گناہوں کی طرف واپس آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ہم عذاب کو تھوڑی سی مدت کے لیے ہٹائیں گے تو تم گناہوں کی طرف، شرک و کفر کی طرف دوبارہ جاؤ گے۔ میرے دوستو عزیزو، میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ عذاب تو کسی بھی شکل میں آئے گا، لیکن وہ عذاب ایک ہی عذاب اور ایک ہی حال مومن کے لیے انابت کا، توبہ کا اور گناہوں پر ندامت کا سبب ہوگا، اور کافر کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی عذاب مومن کی ہلاکت کے لیے نہیں آتا۔ وہ تو مومن کو توبہ کی طرف لانے کے لیے اور تنبیہ کے لیے اللہ رب العزت ایما والبر حالات لاتے ہیں۔ بس یاد رکھو، ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ ان حالات سے عبرت کون لے گا؟ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، کافر عبرت نہیں لے گا، اس لیے کہ عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے، عبرت لینے کے لیے ایمان شرط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حال کس طرف سے آیا، اس کے آنے کا رخ اور اس کے آنے کا سبب معلوم ہونے کے لیے آدمی کو بینا ہونا ضروری ہے۔ نابینا کو نہیں خبر کہ یہ پتھر کدھر سے آ کر لگا ہے، کس نے مارا ہے، جی ہاں، نابینا کو نہیں معلوم، نابینا کو نہیں معلوم۔ وہ تو صرف جو آدمی بینا ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ کس طرف سے، یہ حال کس طرف سے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی مثال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی حال آئے گا تو یہ فوراً سمجھ لے گا کہ اس حال کے آنے کا میری کون سی بدعملی سے اس کا تعلق ہے۔ اور کافر کو جب حال آئے گا تو کافر کو جامر کی طرح نہیں معلوم ہوگا کہ فیما عقل و فیما ارسل، کہ اس پر حال کیوں آیا تھا اور اس پر سے حال کیوں ہٹ گیا۔ اس لیے ہمیشہ کفار کا مزاج یہ رہے گا، آج بھی اور آئندہ بھی، کہ وہ ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے، ہر آنے والے حال کو دنیا کے کسی سبب سے جوڑیں گے، اور مومن آنے والے ہر حال کو اپنے بدن سے نکلنے والی کسی بدعملی سے جوڑیں گے۔ حال ایک ہی ہے، حال ایک ہی ہے سب کے لیے، حال ایک ہے سب کے لیے، مگر مومن آنے والے حالات کو گناہوں سے جوڑے گا اور کافر آنے والے حالات کو
آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا. جو آنے والے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ آنے والے حال کا دفاع کرنے کے لیے مادی اسباب کا انتظام کرے گا. وہ آنے والے حالات کو سے بچنے کے لیے مادی اسباب کا استعمال کرے گا. اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے کسی حال سے بچنے کے لیے. مسلمان بھی یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم اسباب والوں سے پوچھتے ہیں کہ اسباب والوں تم بتاؤ، اسباب والوں تم بتاؤ یہ حال آیا ہے، اس حال سے بچنے کا کیا سبب ہے؟ میں تمہیں یقینی طور پر عرض کر رہا کہ اگر تم غیروں سے پوچھو گے اپنے حال سے نکلنے کے لیے تو وہ تمہارے اسلامی احکام کو اور تمہارے اجتماعی فرائض کو اور تمہارے نبی کی پیاری سنتوں کو بیماری کے بڑھنے کا سبب بتلائیں گے. بیماری کے بڑھنے کا سبب بتلائیں گے. اور تم یہ کہہ کر سنتوں کو چھوڑو گے اور یہ کہہ کر فرائض کو چھوڑو گے اور یہ کہہ کر اجتماعی اعمال کو چھوڑو گے کہ یہ بیماری کے بڑھنے کے اسباب ہیں.